طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحة طلة رمضان. رمضان ده حياتي، شمعة لمماتي. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھیں۔ کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ اوکے، آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، نیتوں کو خالص کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور دعا کے ساتھ آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین الہی آمین۔ لاسٹ لیسن کی تھوڑی سی سمری دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ کل ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو ہے رمضان کا مقصد کیا ہے، روزوں کا مقصد کیا ہے، کیوں ہم روزے رکھتے ہیں، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے۔ اور تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہے، فیئر آف اللہ ہے، گاڈ کانشیسنس ہے، رائٹسنس ہے، پائٹی ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے انسان جب اچھے کام کرے، انسان برے کاموں کو چھوڑ دے، انسان پرہیزگاری اختیار کرے، غلط راستے پر نہ چلے، ہدایت کے راستے پر چلے، سیدھے راستے پر چلے، اور اچھے اچھے نیک کام کرے، برے کاموں کو اپنی زندگی سے نکال دے، چھوڑ دے برے کام۔ اور یہ سب کیوں کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں یہ سب کرے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ ہوتا ہے، الحمدللہ۔ پھر ہم نے تقویٰ کی ایک دعا بھی یاد کی تھی، مجھے یقین ہے آپ سب نے وہ دعا یاد کر لی ہوگی۔ میں ایک بار پھر وہ دعا پڑھتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے دل کو تقویٰ سے بھرنے کے لیے۔ کیا دعا مانگنی ہے ہم نے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا کریں اور اسے پاکیزہ بنا دیں، آپ ہی سب سے بہتر پاک کرنے والے ہیں، اور آپ ہی اس کے ولی ہیں، اور آپ ہی اس کے مددگار ہیں۔ اور انشاءاللہ عز و جل مجھے یقین ہے کہ پہلے کی نسبت آج جب آپ کلاس میں آئے ہیں تو آپ کا ہارٹ جو ہے پہلے سے بھی زیادہ تقویٰ سے بھرا ہوا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں آج کی کلاس میں ہم کچھ بڑا خوبصورت دیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھیک ہے، ہمیں تقویٰ حاصل ہوگا اور روزہ رکھنے سے، لیکن اور کیا کیا حاصل ہوگا؟ کیا تقویٰ، کیا صرف ایک ہی فائدہ ہے روزہ رکھنے کا، یا ہمیں روزہ صرف اس لیے رکھنے کے تقویٰ حاصل ہو، یا روزے کے اور بھی کوئی فائدے ہیں؟ وائی شوڈ وی فاسٹ؟ وائی شوڈ وی فاسٹ؟ اور ہم روزہ کیوں رکھیں، کیا وجہ ہے، کیا فائدے ہیں روزہ رکھنے کے؟ سبحان اللہ، آج ہم یہ دیکھیں گے۔ تو ہم نے روزہ کیوں رکھنا ہے؟ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ فاسٹنگ کیا ہے؟ فاسٹنگ از اے پلر آف اسلام، سبحان اللہ، اٹ کمپلیٹس اور دین۔ اور ہم نے دیکھا تھا نا، پلرز میں سے اگر ایک بھی پلر نہیں ہوگا یا خراب ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہماری پوری بلڈنگ خراب ہو جائے گی، پورا اسلام جو ہمارا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہم ایک اچھے مسلمان نہیں ہوں گے اگر ایک بھی پلر ہمارا جو ہے خراب ہوا تو۔ سبحان اللہ، فاسٹنگ پھر کیوں کرنی ہے، روزہ کیوں رکھنا ہے رمضان کا؟ تاکہ ہم اپنے دین کو مکمل کر سکیں، تاکہ ہم اپنا پلر پورا کر سکیں، سبحان اللہ۔ اور دوسری اس کی کیا فائدہ ہوگا یا کیا وجہ ہے کیوں رکھنا ہے ہم نے روزہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو روزہ رکھنے سے کیا ملے گا؟ او سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی، سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے انسان کو؟ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت مل گئی، اللہ کی خوشی مل گئی، کیا کچھ رہ گیا پیچھے؟ بالکل بھی نہیں، سب چیزیں اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں الحمدللہ۔ اور ٹو اٹین تقویٰ، تو تھرڈ جو اس کا ریزن ہے یا اس کا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا۔ تو روزہ رکھیں گے، ہم نے کل کلاس میں دیکھا جتنا اچھا ہم روزہ رکھیں گے اتنا زیادہ تقویٰ کا جو لیول ہے وہ انکریز ہوگا انشاءاللہ۔ تو اچھے طریقے سے روزہ رکھنا ہے تاکہ تقویٰ بڑھتا جائے، اور جب تقویٰ بڑھتا جائے گا گائیڈنس ملتی جائے گی، اتنی زیادہ ہدایت اور رہنمائی ملے گی، جتنی زیادہ ہدایت اور رہنمائی ملے گی اتنا زیادہ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سے راضی ہوتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بس اتنے ہی فائدے ہیں کیا؟
یہ صرف یہ وجوہات ہیں کہ ہم جو ہے روزہ رکھیں؟ نہیں، there are too many، بہت ساری ہیں، we can't count، ہم گن بھی نہیں سکتے، اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں روزے کے، اتنے زیادہ فائدے ہیں۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں اور کیا ہے۔ فور مور ٹو انکریز دا لیول آف پیشنس، روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ ہمارا لیول آف پیشنس بڑھ جائے گا۔ واٹ از پیشنس؟ صبر۔ پیشنس کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے، یعنی جتنا زیادہ اچھا روزہ ہوگا، ہم جب روزہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ صبر کرنا پڑے گا، صبر کریں گے تو صبر ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتا جائے گا۔ اچھا، رمضان سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی بھی چھوٹی سی چیز ہوگی، ماما دیکھیں یہ کیا ہو گیا، پاپا دیکھیں اس نے ایسے کر دیا، all the times we used to cry، ہے ہر وقت، ہر بات، چھوٹی چھوٹی بات پر شکایت، چھوٹی چھوٹی بات پر رونا، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، ایسے کیوں ہو گیا، ویسے کیوں ہو گیا۔ لیکن جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو سبحان اللہ اتنے خوبصورت بن جاتے ہیں، ہمارے اندر اتنا زیادہ پیشنس اور صبر پیدا ہو جاتا ہے کہ اب کچھ بھی ہوتا رہے ہم ایک دم سے اریٹیٹ ہی نہیں ہوتے، ہم تنگ ہی نہیں پڑتے۔ اور صبر جو ہے وہ ہماری جو ہے ہمارے اندر اور مزید کوالٹیز پیدا کرتا جاتا ہے، ہمیں ایک اچھا انسان بناتا جاتا ہے۔ تو جتنا اچھا روزہ ہوگا، یعنی جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر انشاءاللہ صبر پیدا ہوگا اور بھوک برداشت کریں گے۔ جب بھوک برداشت کریں گے تو ہمارے دل کے اندر کیا پیدا ہوگا؟ ہمارے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ دنیا کے اندر جو اتنے غریب لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، تو ان کی جو پین ہے، ان کا جو درد ہے، انشاءاللہ وہ درد ہمیں محسوس ہونے لگے گا۔ جب وہ درد محسوس ہوگا تو کیا ہوگا؟ دنیا میں پھر ہم ان کا احساس کریں گے، ایسے لوگوں کا احساس کرنے سے کیا ہوگا؟ ہماری پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مومن کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کیسے ہوتے ہیں، آپس میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، یعنی اگر جسم کے ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو دوسرا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ بھی سکون میں نہیں رہ سکتا، پورے جسم کو درد ہونے لگتا ہے اور پورا جسم ہی پھر بخار اور درد کی تکلیف میں جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم روزہ رکھیں گے، ہمیں بھوک لگی، کچھ کھانے کو دل کرے گا لیکن ہم نہیں کھا پائیں گے کیونکہ ہم روزے سے ہوں گے، ہمیں جتنی مرضی بھوک لگ جائے، we can't eat، we have to wait، we have to be patient۔ جب ہمیں کچھ بھی نہیں یعنی ہم کر پائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اوہ سبحان اللہ، وہ لوگ جو بھوکے رہتے ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول پھر کرتے ہیں بیچارے، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی نا ان کو۔ تو جب یہ درد محسوس ہوگا انشاءاللہ تو نیکسٹ ٹائم کیا ہوگا؟ آپ کسی پور کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، آپ کا دل کرے گا ہر غریب کی مدد کروں، ہر غریب کو کھانا دے دوں۔ تو سبحان اللہ، روزے سے پھر آپ کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ پہلے ہو سکتا ہے آپ کسی کی کیئر بھی نہ کرتے ہو، آپ اتنا فوڈ ویسٹ کرتے ہو، کسی کی فکر نہ ہو، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب آپ کو فوڈ کی ویلیو کا پتا ہوگا کہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس فوڈ نہیں ہے اور کتنے لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں، تو دوسروں کی درد کا، دوسروں کی بھوک کی آپ کو تکلیف بھی محسوس ہوگی، اور پھر جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں ان کے اوپر شکر کرنے کو دل کرے گا نا۔ اور اس کا روزے کا پھر ایک اور فائدہ کیا ہوگا کہ وہ ہمیں شکر گزار بناتا ہے، ہمارے اندر شکر گزاری پیدا کرتا ہے، تھینک فلنس آتی ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا کرم کیا کہ ہمیں اتنی نعمتیں دے دی۔ اور کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ ہم اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کون سی ڈیزائرز؟ جو بھی دیکھیں ہمارے دل کے اندر پہلے ہم کیسے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کرنے کو دل چاہتا ہے فوراً کر گزرتے ہیں، بس فوراً یہ مل جائے ہمیں، فوراً ہمیں یہ کھانا ہے، ہمارا یہ دل چاہ رہا ہے ہمیں فوراً مل جائے، ہمارے ایسے کپڑے لینے کو دل چاہ رہا ہے فوراً مل جائیں، ویڈیو گیم، جیومیٹری باکس، اسٹیشنری، نیو ڈائری، اینی تھنگ، کچھ بھی کہہ لیں، جو بھی ہماری ڈیزائر ہوتی ہے، جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، ہم پہلے کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر ڈیزائر کو فوراً لینے کی کوشش کرتے ہیں، پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن روزے سے کیا ہوگا؟ ہمارے اندر صبر پیدا ہوگا اور ہم خواہشوں کے پیچھے، ہر وقت ڈیزائرز کے پیچھے نہیں بھاگتے رہیں گے بلکہ اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب یہ سارے کام کر لیں گے تو اپنی جو ہمارا اپنی جو ذات ہے، اپنے اوپر ہمیں سیلف کنٹرول حاصل ہو جائے گا۔ سیلف کنٹرول بہت بڑی چیز ہے، اگر یہ کسی کو حاصل ہو جائے سبحان اللہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سیلف کنٹرول کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو کے اوپر کنٹرول ہونا، یعنی یہ نہیں جو دل کیا بس وہ کرنے لگے، بلکہ خود کو کنٹرول میں رکھنا۔ جیسے کھانا بہت زیادہ پڑا ہوا ہے لیکن پتا ہونا کہ نہیں میرے لیے یہ ڈینجرس ہے، مجھے اتنا نہیں کھانا، اتنا کھانا جتنی ضرورت ہے۔ کوئی بھی غلط کام، جب میوزک آپ کے سامنے پلے ہو رہا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے میوزک اور ویڈیوز دیکھیں، لیکن آپ اپنے اوپر سیلف کنٹرول رکھیں گے، نو، آپ کو اپنے اوپر سیلف چیک ہوگا، نہیں مجھے نہیں میوزک سننا، میوزک از حرام، میں کیوں حرام کام کروں؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ روزے سے آپ کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ، اتنے سارے بینیفٹس، پہلے ہم نے 3 پڑھے، پھر 4 پڑھے، 7 ہو گئے، دیکھتے ہیں اور کتنے ہم اکاؤنٹ کر سکتے ہیں۔
مجھے پتا ہے آپ لوگ تو اس سے بھی زیادہ کاؤنٹ کر پائیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوگا روزہ رکھنے سے؟ آپ سیلف انالیسز آپ کو کا اچھا ہونے لگ جائے گا. آپ ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں گے میں یہ کیوں کر رہا ہوں, اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا, اور میں کیسی انسان ہوں, کیا میں اچھی ہوں یا بری ہوں, کیا میں کوئی غلط کام کرتی ہوں یعنی کسی کو تکلیف دیتی ہوں کہ نہیں دیتی ہوں. میرے سیلف انالیسس جو ہوتا ہے یہ بہت انپورٹنٹ چیز ہے. جیسے سیلف کنٹرول ہے نا, ایسے سیلف انالیسس بھی, یعنی آپ دیکھتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ میرے اندر کوئی بری چیز تو نہیں آئی, میں اچھی ہوں کہ نہیں, میرے اندر میں اچھا بچہ ہوں کہ نہیں, میرے اندر کوئی غلط چیز تو غلط کوالٹی تو نہیں آ گئی ہے, کون کون سے غلط کام کرتا ہوں میں, کون کون سے اچھے کام کرتا ہوں میں. جو غلط کام کرتے ہیں پھر آپ ان کو چھوڑتے جاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے سیلف انالیسس پھر آپ کو کہاں لے جاتا ہے, سیلف امپروومنٹ کی طرف لے جاتا ہے. یعنی آپ ہر روز دن گزرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امپروو کرنے لگ جاتے ہیں, اچھے انسان بننے لگ جاتے ہیں. اگر جھوٹ بولتے تھے تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں نہیں میں نے اب جھوٹا نہیں بننا, میں اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی. تو آہستہ آہستہ آپ اپنی جھوٹ کی ہیبٹ کو ختم کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ جو ہے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے تھے تو آپ کو احساس ہوگا نو میں نے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. ٹائم بہت پریشیس چیز ہے, بہت قیمتی چیز ہے. تو اب آپ کیا کریں گے, ٹائم ضائع کرنا چھوڑ دیں گے. اس کا مطلب آپ نے سیلف امپروومنٹ کی. اب آپ ایک پہلے سے بھی زیادہ اچھے انسان بن گئے. آپ کو غصہ بہت آتا تھا تو اب آپ نے اپنے آپ کو چیک کیا, سیلف انالیسس کیا کہ مجھے تو بہت غصہ آتا ہے. پھر آپ نے سیلف کنٹرول کیا. تو اس سے کیا ہوا کہ جب غصے کا ٹائم ہوا آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے, روکنا ہے, نہیں مجھے غصہ نہیں کرنا, نو 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 مجھے غصہ نہیں کرنا, غصہ حرام ہے, مجھے غصہ نہیں کرنا. تو اب کیا ہوگا, آپ نے خود کو کنٹرول کیا اور آپ نے اپنے آپ کو اچھا انسان بنا لیا. آپ کے اندر سے آہستہ 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 غصہ ختم ہونا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. تو جتنی بھی بری چیزیں ہیں آپ اگر ان کو اپنے پاس لکھیں اپنی ڈائری میں, اور اس کے بعد ون بائی ون ان کو چھوڑتے جائیں تو کیا ہوگا, سیلف امپروومنٹ ہوگی. اور یہ سارے کام جو ہے رمضان میں روزے سے بہت اچھے سے آ جاتے ہیں. یعنی روزے کے اندر آپ نے بہت سی اپنی غلط چیزوں کو چھوڑا ہوتا ہے نا, کنٹرول کیا ہوتا ہے, نہیں مجھے یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. تو پھر آپ کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بولا ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے. تو اگر غلط کام ابھی بھی میں کر رہی ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سیلف انالیسس کریں گے روزے میں کہ اگر ابھی بھی مجھے غصہ آ رہا ہے, یا میں جھوٹ بول رہی ہوں, میں غلط کام کر رہی ہوں, میں لڑائی جھگڑا کر رہی ہوں, اور شیطان تو ہے نہیں. پہلے تو میں کہہ دیتی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے, مجھے شیطان نے کہا تھا تو میں نے ایسے کیا, لیکن اب تو شیطان نہیں ہے, اب کیوں ہو رہا ہے؟ پھر ہمیں پتا چلے گا او شیطان نے میرے اندر مجھے اتنا اسٹرانگ کر دیا نیگیٹو چیزوں میں. یعنی وہ خود تو چلا گیا لیکن میرے نفس کو اتنا گندا کر کر چلا گیا, اور اس کو بتا کر چلا گیا, سکھا کر چلا گیا کہ تم میرے بعد بھی ایسے ایسے کرتے رہنا. تو پھر اب ٹائم ہوگا, شیطان تو ہوگا نہیں, اب ٹائم ہوگا اس کے ساتھ لڑنے کا, اپنے نفس کو ٹھیک کرنے کا, سیلف انالیسس کا اور سیلف امپروومنٹ کا. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے ہم خود کو امپروو کر لیں گے, اچھا انسان بنا لیں گے. جب اچھا انسان بنیں گے ساتھ ہی کیا ہوگا, ہمیں پتا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر لمحہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے, میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. تو جو ہماری عبادت ہوتی ہے, جو ہماری نمازیں ہیں, یا قرآن پڑھنا ہے, یا روزہ رکھنا, کوئی بھی عبادت جو ہے وہ کیسی ہو جائے گی, بہت خوبصورت ہو جائے گی نا. جب ہم کام یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, تو پھر کام کیا ہوتا ہے, بہت خوبصورت ہو جاتا ہے, اس کی کوالٹی پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ سب تھے روزے کے فائدے, اور یہ سب وجوہات ہیں, یہ سب ریزنز ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کہتے ہیں نا کیوں روزہ رکھیں, تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں دیکھو روزہ اس لیے رکھنا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, اور یہ ہمارے پلرز میں سے ہے, لیکن اس کے بعد پھر سارے فائدے بھی 1 to 1 آپ کو پتہ چل گئے کہ کتنے فائدے ہیں روزہ رکھنے کے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ اب آپ کے جو روزے ہیں وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا نا کہ روزہ کیوں رکھنا ہے. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کو ہمارے عمل میں بھی ڈال دیں, ہمارے عمل کو بھی خوبصورت کر دیں. آمین الہ آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شكرا يا ربي شكرا, هديت قلبي شكرا, نورت دربي شكرا. شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا, هديت قلبي شكرا, نورت دربي شكرا. شكرا